اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 177 کا مطالعہ کریں گے۔ قال تبارک و تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر اور اس کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں مال دے، اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں، اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا کہ رسمی نیکی کوئی چیز نہیں، یا چند مذہبی کام کر کے اس کے نتیجے میں جس معاشرت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، یا چند مذہبی اعمال کو باہمی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا جائے، یا کسی مذہبی عمل کو اپنا کر دوسرے کے مذہبی عمل کو رد کر دیا جائے۔ تو اس چیز کو بڑا واضح طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس بات کو واضح کیا گیا کہ ان مذہبی اعمال کے ساتھ کون سے اخلاق انسان سے صادر ہونے چاہیے، ان معاشرتی اخلاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو پھر جب آپ کو اس بات کا حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اب اس پر یہود و نصارہ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، انہوں نے بڑا شور مچایا کہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس چاہت کے کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، آپ کو مکہ بہت عزیز تھا، اور پھر وہاں بیت اللہ تھا جو جس کی بنیاد آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی، تو آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ خود نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو تب آپ نے اس طرف رخ کیا۔ تو اس پر یہود و نصارہ کو موقع مل گیا کہ وہ اس مذہبی عمل کو ذریعہ بنا کر معاشرتی انتشار پیدا کریں، دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں، جبکہ باقی ان مذہبی احکامات کو عمل میں لانے کے نتیجے میں جو دیگر معاشرتی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھی وہ ادا نہیں کرتے تھے، محض نماز پڑھ لیتے تھے، عبادت کر لیتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں جو معاشرتی حقوق، معاشرے کے پسماندہ طبقے کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اس سے وہ دور تھے۔ بد اخلاقیاں ان کے اندر عام تھیں، وعدہ پورا نہیں کرنا، صبر نہ کرنا، برداشت نہ ہونا، مال کو اکٹھا کرنا، سرمایہ پرستی کا ہونا، یہ خرابیاں ان کے اندر عام تھیں،
محض چند عبادات اور رسمی اعمال کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بڑا واضح طور پر کہا گیا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرے یا مغرب کی طرف۔ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لایا جائے اور پھر اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا ہے، اور جو اس کے حکم کو نہیں مانے گا تو یوم آخرت پر بھی تو ایمان ہے، تو پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر اس کا جو اس کائنات گیر نظام ہے کہ اس نے اپنی کتابیں بھیجی جس میں اس کے احکامات ہیں، اور اس احکامات کو بھیجنے کے لیے، اس کتاب کو اتارنے کے لیے ملائکہ کے ذریعے وحی اتاری، اور اس پیغام کو اپنے نبیوں، اپنے اولو العزم پیغمبروں، عظیم ہستیوں کی طرف یہ پیغام بھیجا، ان کے ذریعے انسانوں کو یہ کتاب ملی۔ یعنی اللہ کے حکم پر اللہ کے فرشتے اللہ کی کتاب اللہ کے نبیوں پر لے کر آئے، اور ان کتابوں کے اندر کیا حکم تھا کہ مال کو دو اللہ کی محبت میں۔ کن کو دینا ہے یہ مال؟ رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ محض مال کما کر جمع نہیں کرنا، بلکہ اس مال پر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور جن کے ذریعے یہ مال کمایا ان کا حق ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کا حق ہے، معاشرے کے پسماندہ طبقے کا حق ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا حق ہے، اور مسافروں کا حق ہے، اور سوال کرنے والوں کا، ایسے سوال کرنے والے جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے ایک باقاعدہ نظام بنانا۔ وفی الرقاب، اور انسانوں کو آزاد کروانے میں، یعنی لوگوں کے مالی حقوق ادا کرنا، ان کو بھوک سے محفوظ کرنا، ایک ایسا بہترین معاشی نظام بنانا، اور پھر انسانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا۔ عبادت کرنے کے بعد یہ بنیادی چیز ہے، یعنی عقائد کا ذکر کیا گیا، اور پھر جس طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، جیسے مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، تو ان عقائد اور عبادات کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ معاشی حقوق ادا کرنے کا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ انسان کے اندر بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ وہ مال کمائے اور اس مال پر سام بن کر بیٹھ جائے، لوگوں کے حقوق نہ دے، اور یہ کہے کہ یہ تو میں نے کمایا ہے، پھر اس مال سے محبت قائم کر لے، اور یہ محبت اتنی گہری ہو جائے کہ سرمایہ پرست بن جائے، اور اللہ کی پرستش دوسرے درجے میں چلی جائے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی پرستش کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے۔ اگر وہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو مال اکٹھا کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کی پرستش نہیں کر رہا ہے، سرمایہ پرستی کر رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ تو اگر معاشرہ خوشحال ہے تو انسان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی گئی کہ وہ اس مال کا حق تب بھی ادا کرے، اور پھر آگے بہت اونچے درجے کے اخلاق اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ والموفون بعہدہم، کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا اونچا خلق وہ یہ کہ ہر حال میں صبر کرنا، انسان کے اندر برداشت کا جذبہ ہونا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد عدم برداشت کا اظہار نہیں کرنا، شور شرابہ نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنا۔ اگر خوشحالی ہے تو تنگی آ گئی ہے تو یہ تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وقتی طور پر اس تنگی پر صبر کرنا، اور پھر اگر دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے، سوسائٹی کے ایسے طبقات جو انسانیت دشمن ہیں، اگر ان سے مقابلہ کرنا پڑے تو پھر اس مقابلے کو کرنا، ایسی لڑائی کے وقت میں بھی صبر اختیار کرنا۔ تو یہ بتایا کہ ایسے لوگ سچے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں تو پھر اس کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے
کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جس رخ پر عبادت کرنے کا کہا گیا، اور پھر اس کے بعد جو اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے وہ اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، کتاب اور نبی پر ایمان لے کر آئے۔ اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، سوسائٹی کے پسماندہ طبقے کا خیال رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وعدہ پورا کرے اور صبر کرنے والا ہو، تو یہ سچے ہونے کی نشانی ہے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے ان حکموں کو مانے۔ تقویٰ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی ایک رخ پر نماز ادا کر لی جائے اور کہا جائے کہ میرا کام پورا ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نماز میں جس اللہ کے احکامات کی تلاوت کی ہے ان کو عمل میں لانا یہ ضروری ہے۔ اور یہ آیت بھی ظاہری بات ہے کہ ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، تو جن اونچے اخلاق کی طرف یہ آیت ہمیں متوجہ کر رہی ہے، تو اس آیت کی تلاوت کے نتیجے میں ان اخلاق کی طرف متوجہ ہونا اور اس پر اپنی معاشرت قائم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی یہ معاشرت قائم کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح توحید کو اختیار کرنا ضروری ہے، تو ایسے ہی اس توحید کی بنیاد پر ان اعمال کو بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین اخلاق پر مبنی انسانیت دوست معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔